السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں محمد رضوان اور آپ دیکھ رہے ہیں 7 منٹ لیکچر. آج سے حصہ غزل کو شروع کرتے ہیں. تو سب سے پہلے خواجہ میر درد کی سب سے پہلی غزل کی تشریح آج دیکھیں گے. تو آئیے چلتے ہیں آج کے لیکچر کی طرف. میر درد کی پہلی غزل. اس سے پہلے خواجہ میر درد کا مختصر تعارف بڑا ضروری ہے. 1719 کو پیدا ہوئے اور 1785 کو وفات پائی. چلتے ہیں جی سب سے پہلے شعر کی طرف. کام مردوں کے جو ہیں سو وہی کر جاتے ہیں، جان سے اپنی جو کوئی کے گزر جاتے ہیں. کام مردوں سے مراد بڑے لوگوں کے کام، بڑے کام. سو کا مطلب ہوتا ہے پس، اور جان سے گزر جانا، جان قربان کر دینا. جو لوگ اپنی جان پر کھیل جاتے ہیں وہی اعلیٰ کارنامے سر انجام دیتے ہیں. یاد رکھیے گا، دنیا میں بڑا نام پیدا کرنے کے لیے صرف ایک اور بنیادی شرط ہے، اور وہ ہے محنت. جب تک آپ محنت نہیں کریں گے آپ دنیا میں بڑا نام پیدا نہیں کر سکتے. اور اس کے لیے بعض دفعہ آپ کو اپنی جان سے، اپنی طاقت سے بڑا بھی کام کرنا پڑتا ہے، لیکن اگر آپ کریں گے تو ہی آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ کامیابی کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. یہ اصل میں عشق حقیقی کے بارے میں ہے. شاعر کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ حقیقت میں اللہ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں وہ اصل میں حقیقی کامیاب ہوتے ہیں اور وہ بڑا کام کرتے ہیں. جیسا کہ میر تقی میر نے کہا تھا کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اور فیض احمد فیض نے کہا تھا کہ جس درد سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں. وہ اصل زندگی جو قیامت کی زندگی ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے جو بندہ اپنی جان قربان کرتا ہے وہ اصل بڑا کام ہے، اور اس کے لیے اپنی جان کو قربان بھی کرنا پڑتا ہے. اور اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ. خدا کی راہ میں جو شہید ہو گئے ہیں تم ان کو مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تم شعور نہیں رکھتے. دوسرا شعر ہے جی. موت کیا کہ فقیروں سے تجھے لینا ہے، مرنے سے آگے ہی یہ لوگ تو مر جاتے ہیں. آگے ہی سے مراد پہلے ہی، اور فقیر درویش کو کہتے ہیں. موت کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے تو نے فقیروں سے کیا لینا ہے، یہ لوگ تو موت سے پہلے ہی مر جاتے ہیں. امیر آدمی کی وفات ہوتی ہے، امیر آدمی مرتا ہے، دکھ ہوتا ہے. اس کے پیسے کا کیا بنے گا، اس کے بینک بیلنس کا کیا بنے گا، اس نے جو نئی گاڑی خریدی تھی اس کا کیا بنے گا، اس کے بنگلے کوٹھی کا کیا بنے گا. لیکن جو بندہ ہو ہی غریب، جس کے پاس 2 وقت کی روٹی کے بھی پیسے نہ ہو، اس بندے کو موت ایک خوشی دیتی ہے. اس بندے کی موت ایک نعمت ہوتی ہے کہ کم از کم دنیا کی مصیبتوں سے چھٹکارا ملا ہے. لیکن وہ ایک غالب نے کہا تھا کہ مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے، کہ دل کو سکون، روح کو آرام آ گیا، موت آ گئی کہ دوست کا پیغام آ گیا. غریب آدمی کے لیے، فقیر آدمی کے لیے موت یہ ایک نعمت ہوتی ہے. نعمت کس طرح ہے؟ اگر وہ نیک آدمی ہے تو جنت میں چلا جائے گا اور دنیا کی مصیبتوں سے چھٹکارا حاصل کر لے گا، اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا اس کو موقع مل جائے گا. اس لیے خواجہ میر درد موت سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ تجھے ان غریب لوگوں سے، تجھے ان فقیر لوگوں سے کچھ نہیں ملنے والا، یہ لوگ تو پہلے ہی مرے ہوتے ہیں. تیسرے شعر کی طرف چلتے ہیں جی. دید و دید جو ہو جائے غنیمت سمجھو، جو شرر ورنہ ہم اہل نظر جاتے ہیں. دید و دید دوبارہ دیدار ہونا. اصل میں یہ جو دید لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے دیدار. واو کا مطلب ہوتا ہے دوبارہ. دیدار، دوبارہ دیدار مطلب دوسری دفعہ دیدار ہونا. جو شرر چنگاری کی طرح، اہل نظر صاحب عقل. جو شرر ورنہ ہم اہل نظر جاتے ہیں. مفہوم دیکھیے کہ زندگی ناپائیدار ہے، دوستوں سے ملاقات ہو جائے تو اسے غنیمت سمجھو. یاد رکھیے گا زندگی بہت تیز ہو چکی ہے، زندگی فاسٹ ہو چکی ہے، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے. اور اگر اس تیز رفتار زندگی میں کسی آدمی سے 1-2 دفعہ اچھی ملاقات ہو جائے تو اس کو غنیمت سمجھے. جس طرح چنگاری تھوڑی دیر کے لیے جلتی ہے اور اس کے بعد بجھ جاتی ہے اور اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے، اسی طرح صاحب عقل لوگ، صاحب علم لوگ، اہل نظر لوگ چنگاری کی طرح روشن ہوتے ہیں، اس کے بعد ختم ہو جاتے ہیں. اور اگر صاحب بصیرت لوگوں کے ساتھ ملاقات ہو جائے تو ان کی عزت اور ان کی قدر کرنا بڑا ضروری ہے. شاد عظیم آبادی نے کہا تھا کہ ڈھونڈو گے اگر ملکو ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم، جو یاد نہ آئے بھول کر پھر اے ہم نفسو وہ خواب ہیں ہم. اور مولوی عبدالرضا رضا صاحب نے کہا تھا آدمی بلبلا ہے پانی کا، کیا بھروسہ زندگانی کا.
تو زندگی میں عقل والوں کے ساتھ، علم والوں کے ساتھ، بصیرت والوں کے ساتھ، اہل نظر کے ساتھ ملاقات ہو جائے تو یہ آپ کے لیے بہتر ہے، اور اگر دوسری دفعہ بھی ملاقات ہو جائے، ملاقاتیں ہوتی رہیں تو یہ غنیمت ہے۔ جتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اٹھا لیجئے، کیونکہ زندگی ناپائیدار ہے، کوئی بھروسہ نہیں ہے زندگانی کا۔ جو سانس اندر گیا ہے وہ واپس بھی آئے گا کہ نہیں آئے گا کچھ معلوم نہیں ہے۔ شعر نمبر 4 کی طرف چلتے ہیں جی۔ بے ہنر دشمنی اہل ہنر سے آ کر، منہ پہ چڑھتے تو ہیں پر جی سے اتر جاتے ہیں۔ اہل ہنر فنکار لوگ منہ پہ چڑھتے، مشہور ہوتے ہیں، جی سے اتر جاتے، نفرت ہو جاتی ہے۔ جو بے ہنر لوگ ہیں اگرچہ وہ اہل ہنر کی دشمنی پر اتر آتے ہیں لیکن وہ دلوں سے اتر جاتے ہیں۔ اہل ہنر لوگ، علم والے لوگ، ان کے اندر عاجزی ہوتی ہے، ان کے اندر علم ہوتا ہے، ان کے اندر بردباری ہوتی ہے۔ اہل ہنر لوگوں کے اندر عاجزی ہوتی ہے، اور جو بے ہنر لوگ ہوتے ہیں ان کو تھوڑی سی عزت، تھوڑا سا مقام مل جائے، اہل ہنر سے دشمنی پر مول آتے ہیں، ان کی نفرت، ان کے خلاف پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بے ہنر لوگ اہل ہنر کی مخالفت کرتے ہیں۔ ایسے لوگ مخالفت کر کے، ایسے لوگ نفرت انگیز باتیں کر کے منہ پہ چڑھتے تو ہیں، ایسے لوگ مشہور تو ہو جاتے ہیں پر جی سے اتر جاتے ہیں، ایسے لوگ قابل نفرت بن جاتے ہیں۔ وہ کیا مرزا محمد تقی ترکی کا شعر ہے کہ حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، کہ خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے۔ اور ذوق نے کہا تھا کہ یوں پھریں اہل ہنر آشفتہ حال، اے کمال افسوس ہے تجھ پر، کمال افسوس ہے۔ مطلب یہ کہ بے ہنر لوگ اہل ہنر سے دشمنی کر کے مشہور تو ہو جاتے ہیں لیکن ایسے لوگ دل سے اتر جاتے ہیں۔ اور وہ کیا کوٹیشن ہے کہ دل سے اترے ہوئے لوگوں سے بات تو کی جاتی ہے، پرواہ نہیں کی جاتی۔ غزل کے بقیہ اشعار کی تشریح کے ساتھ جلدی ہی ملاقات ہوتی ہے۔ آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔